الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلہ تعالی ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کافی دیر سے آپ نعت و منقبت کے اشعار، پھر ایک اچھی تقریر، اور پھر ہمارے بڑے بھائی نقیب جلسہ، نقیب اہل سنت حضرت قاری رفیع اللہ صاحب قبلہ سے بڑی اچھی نقابت بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ علماء کرام، شورا، ائمہ حضرات جلوہ بار ہیں، ممبر رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان تمام علماء کرام کی موجودگی میں اور ان کی سرپرستی میں تھوڑا سا آپ کا قیمتی وقت یہ ناچیز لینے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ حضرت حافظ و قاری جناب محمد رخصت صاحب قبلہ کے حکم پر لبیک کہتا ہوا ناچیز پہلی مرتبہ پروگرام کی حیثیت سے آپ کے دیار محبت میں آیا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ کے یہاں کئی بار آنا ہوا ہے کسی دوسرے مقصد سے، جس میں آپ کے امام صاحب قبلہ سے کئی مرتبہ ملاقات بھی ہے۔ بہرحال میرے بھائی، آپ پریشان نہ ہوں گے، اس لیے کہ میں کوئی لمبی چوڑی زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ عمر کے حساب سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا طالب علم کیا گفتگو کر سکتا ہے، کیا بول سکتا ہے، لیکن جب آ گیا ہوں تو تھوڑا سا مجھے بھی برداشت کریں۔ سنیں گے نا؟ سنیں گے تو ہاتھ اٹھائیے، تو کتنے لوگ جو سننا نہیں چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے، ابھی تک چچا دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہٹیے جلدی۔ بہرحال یہ آپ کے چہرے پر تھوڑی سی خاموشی لانے کا ایک ذریعہ تھا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، خاموشی دور ہو جائے۔ آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کروں، اس سے پہلے تلاوت کردہ آیت مقدسہ کے حوالے سے کچھ تاریخی قیمتی باتیں آپ کے گوشے گزار کروں، اس سے باقبل عقائد نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی کملی والے مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں محبت سے جس بھائی کو جو درود پاک یاد ہے وہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے پیار سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصل تقریر، اصل خطاب ہماری جماعت کے ایک معناز مقرر جو آرام فرما رہے ہیں، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد صاحب قبلہ برکاتی، بہت جلد آپ کا خطاب انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات، چاہے وہ مدرسہ دارالعلوم شاہ ارزاں برکاتیہ کے
अराकीन हो, मुआविनीन हो, मुतवस्सिलीन हो, मुहिब्बीन हो, जितने अफराद हैं इस मोहल्ले के रहने वाले हों, मोहल्ले के बाहर के रहने वाले हों, लकड़ी दरगाह से उनका ताल्लुक हो या लकड़ी दरगाह के कुर्ब जवार से उनका ताल्लुक हो, जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जलवाबार हैं, सब बड़े ही खुशनसीब हैं। एक शेर आपके लिए कह दूं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूं। और जो लोग घर में बैठ करके सुन के सो करके बिस्तर पर सुन रहे हैं या सो रहे हैं, उनके लिए भी इस शेर में दर्ज है। एक शेर बस बर्दाश्त कीजिएगा, बड़ा कीमती शेर है। शायर कहता है कि इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस बात के बदले में कोई बात न होगी। वाह 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 वाह। इस रात के बदले में, अब मैं अनाउंसर साहब की बिला की तरह तो शेर पढ़ नहीं सकता, बुढ़ा ज़ईफ आदमी हूं, 100 कम 140 बरस उम्र हो चुकी है, इसलिए उम्र का भी लिहाज कीजिएगा। शायर कहता है इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस बात के बदले में कोई बात न होगी। इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस बात के बदले में कोई बात न होगी। और मिलने को तो हम तुम मिल जाएंगे, लेकिन ये जश्न ये रात ये मुलाकात न होगी। वाह वाह वाह। ये जश्न ये रात ये मुलाकात न होगी। ये रात ये मुलाकात न होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने सुना कि हजरत उम्रे पर तशरीफ ले गए थे। आला हजरत ने कलाम लिखा है, उस कलाम को अभी तकरीबन 14 महीना पहले मैं अपनी वालदा मोहतरमा के कदमों में बैठकर जब उम्रे की अदायगी के लिए गया था, 12 साल के बाद, 12वीं वाले ने 12 साल के बाद 2010 में हुजूर ताजुश्शरी अपने पीरो मुर्शिद हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खां अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमे नाज में बैठकर जब हज बैतुल्लाह की अदायगी किया था 2010 में, फिर उसके बाद 12 साल के बाद अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में करम फरमाया और अपनी वालदा के साथ जब उम्रे पर गया, तो आप में भी जो उम्रे पर गए होंगे, सरकार के रोजे पर हाजिरी दिए होंगे, तो जिस दरवाजे से सरकार के रोजे में दाखिल होया जाता है मस्जिद नबवी शरीफ में, सरकार के रोजे की जियारत के लिए, जालवे मुबारक की जियारत के लिए, उसी दरवाजे के बाहर माँ के कदमों में बैठकर मालिके जन्नत को, माँ के जन्नत में बैठकर, कदम में बैठकर ये कलाम मैंने पूरा वहां पढ़ा था। आका को सुना जाता, तरन्नुम के साथ पढ़ा था। चूंकि करीब पढ़ रहा था इसलिए थोड़ी परेशानी भी हुई थी, एक शैतान आया भी भौंकने के लिए, करीब पढ़ रहा था इसलिए थोड़ी परेशानी भी हुई। दूर से पढ़ता तो कोई परेशानी नहीं होती, और वो भी परेशानी क्यों हो गई, जब पढ़ने लगा तो कुछ लोगों ने कहा कि हजरत थोड़ी सी आवाज बुलंद कर दीजिए। तो मुझे मालूम था कि जो 2010 में मेरे साथ हुआ था वो 2023 में भी 22 में भी हो जाएगा, 2022 में भी वो मामला हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहा कि जिस रसूल पाक ने इस नाचीज को 2010 में जिस नाचीज को जिस रसूल पाक ने मुहाफजत फरमाई थी, 2022 में भी वो मेरी मुहाफजत फरमाएंगे। वो कलाम मैंने तरन्नुम के साथ वहां पढ़ा था, लेकिन यहाँ तरन्नुम के साथ नहीं पढ़ूंगा, बस 2-3 शेर बर्दाश्त करें। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुत्तोहा तुम पे करोड़ों दरूद। और दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद। और हमने खता में न की या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की तुमने आता में न की, हमने खता में न की तुमने आता में न की, कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दरूद, कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और आंख आता कीजिए इसमें ज़या दीजिए, आंख आता कीजिए इसमें ज़या दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। और मकतब में आला हजरत गोया होते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद।
اور ایک شاعر نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو تضمین کیا اور یوں کہا کہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے۔ اور ہمارا سبھی کا عقیدہ ہے واللہ، ہمارا سبھی کا عقیدہ ہے واللہ، منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ، اور جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ ان کی نماز ہے، سمجھیے گا، یہ ان کی نماز ہے، یہ گھٹے دکھانا، یہ ان کی نماز ہے، یہ گھٹے دکھانا، یہ تسبیح گھمانا، یہ کلمہ پڑھانا، یہ معصومیت کے لبادے میں آنا، فرشتے صفت بن کے تشریف لانا، اور سنی کو بہکا کے وہابی بنانا، صغیر یعنی چھوٹا، صغیر ان کا دھوکہ ہے، دھوکہ نہ کھانا، اور رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا کہ رضا نفس دشمن ہے تم نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہے چندرانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، واہ 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 واہ، بہت میرے بھائی۔ اور ابھی ہمارے دوست محترم، ساتھی محترم حضور سیدنا امام علی مقام کے شان میں اشعار پڑھ رہے تھے، میں ہندو بھائی کا شعر پڑھ رہا ہوں، اسی بھارت کے رہنے والے ہیں، بس دو تین شعر برداشت کریں۔ شبیر گگن کے تاروں سے، واہ، شبیر گگن کے تاروں سے دھرتی کو سجائے جاتے ہیں۔ لکھنے والا ہندو ہے لیکن سننے والے یہاں لوگ میاں جی بیٹھے ہیں نا، تو سن کر کے وہ لکھنے والے اتنے مچل کے لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سننے والے کتنے مچل رہے ہیں۔ شبیر گگن کے تاروں سے دھرتی کو سجائے جاتے ہیں، اور کربل کی کٹیلی جنگل کو بیکونٹھ بنائے جاتے ہیں، اور کوفہ کی ادھرمی کیا جانے اس شخص کے مریاداؤں کو، کوفہ کے ادھرمی کیا جانے اس شخص کے مریاداؤں کو، حسنین کا دل رکھنے کے لیے جبریل بلائے جاتے ہیں، حسنین کا دل رکھنے کے لیے جبریل بلائے جاتے ہیں۔ تفسیر میں شرما جی کہتے ہیں کہ ہندو ہیں مگر ہم اچھے ہیں ان کلمہ پڑھنے والوں سے، ہندو ہیں مگر ہم اچھے ہیں ان کلمہ پڑھنے والوں سے، نانا کے پریمی بنتے ہیں ناتی کو ستائے جاتے ہیں، نانا کے پریمی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، واہ واہ، نانا کے پریمی بنتے ہیں ناتی کو ستائے جاتے ہیں۔ اور اخیر میں مکتب میں شرما جی کہتے ہیں ہم پاپ سمجھتے ہیں شرما سرکار کے حق سے منہ چوری، واہ واہ، ہم پاپ سمجھتے ہیں شرما سرکار کے حق سے منہ چوری، تردیدی کتھائیں اس لیے دنیا کو سنائے جاتے ہیں۔ واہ واہ، شبیر گگن کے تاروں سے دھرتی کو سجائے جاتے ہیں، کربل کی کٹیلی جنگل کو بیکونٹھ بنائے جاتے ہیں۔ درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب مجمع میں گرمی پیدا نہ ہو تو حسنین کریمین کا نام لے لیجیے تو مسلمان ایسے ہی گرم ہو جاتے ہیں، بے شک، ایسے ہی گرمی آ جاتی ہے۔ بے شک، خدا جانے کہ کربلا والوں کا کیا پیغام ہے، نام لیجئے گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے بھائی، پروردگار عالم کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا کہاں سے؟ اللہ کی جانب سے۔ کیا آیا؟ ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ بے شک، میرے بھائی، اس آیت مقدسہ میں اللہ نے بہت سی چیزوں کو بیان فرمایا، اللہ نے گرامر کو بیان فرمایا، تاکید رکھی، قرآن کا تذکرہ کیا، آنے کا تذکرہ کیا، نور کا تذکرہ کیا، لیکن ان تمام آیت مقدسہ کے ہر لفظ پر گفتگو نہیں کروں گا، صرف لفظ نور ذہن میں رکھیے گا۔ کیا رکھیں گے؟ تھوڑا سا بولیے، کیا رکھیں گے؟ میں صرف جگانے کے لیے آیا ہوں، جگ جائیے گا، ہٹوڑا لمار ارشاد صاحب کی بلا تشریف لائیں گے، بس جگ جائیے، صرف جگانے کے لیے آیا ہوں۔ صرف لفظ نور ذہن میں رکھیں، صرف لفظ نور دکھاؤں گا کہ اللہ نے کب بنایا، کیسے بنایا، کہاں بنایا، پھر اس نور سے کیا کیا اللہ نے پیدا کیا، تفصیلاً بتانے کی کوشش کروں گا تاریخ کی روشنی میں۔ جہاں تک گاڑی چلے گی وہاں تک بتاؤں گا، ٹائم ختم ہوگا پھر انشاءاللہ العزیز قدیم
बात होगी तो बताने की कोशिश करूंगा। बहरहाल रब ने इरशाद फरमाया, आया कहां से? अल्लाह की जानिब से। क्या आया? एक नूर और एक रोशन किताब। इसी नूर में आकर के बहुत से लोग धोखा खा गए, बहुत से लोग गुमराह हो गए। कुछ लोगों ने कहा अल्लाह ताला ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाली नूर ही बना के पैदा फरमाया है। नबी सिर्फ और सिर्फ नूर है, बशर नहीं है। यह भी गलत। कुछ लोगों ने कहा अल्लाह ने अपने महबूब को, प्यारे मुस्तफा को नूर नहीं बनाया है, बल्कि हम जैसा बशर बनाया है, हम जैसा आदमी बनाया है, हमारी ही तरह बनाया है। यह भी गलत। जिन लोगों ने खाली नूर कहा वो भी गलत। जिन लोगों ने अपनी तरह खाली बशर कहा वो भी गलत। किसी के जहन में तो सवाल पैदा हो सकता है, दोनों गलत कैसे हो सकता है? आए थोड़ा जहन को हाजिर कीजिएगा मेरे भाई। अगर अल्लाह को, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाली नूर ही बना के पैदा करना मकसूद होता, खाली ही नूर ही बना के दुनिया में भेजना मकसूद होता, तो 578 ईस्वी से पहले पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात के जर्रे जर्रे पर, पूरी कायनात के गोशे गोशे में फरिश्तों को पैदा कर चुका था। फरिश्ते मुकम्मल नूर है, ये नूरी मखलूक है। जब अल्लाह ने पहले ही फरिश्तों को पैदा कर दिया है, कायनात में नूरी मखलूक को पैदा फरमा दिया है, तो एक नूर बढ़ाने की जरूरत क्या थी मेरे भाई? अगर नूर ही की जरूरत थी तो फरिश्ते तो नूर है ही, हर जगह फरिश्ते हैं। यहाँ भी फरिश्ते हैं, आपके घर में फरिश्ते हैं, घर में फरिश्ते हैं, मजार पर फरिश्ते हैं, मस्जिदों में फरिश्ते हैं, मदरसे में फरिश्ते हैं, आपके साथ फरिश्ते हैं, कांधे पर फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन चल रहे हैं। मेरे भाई जरा तवज्जो कीजिएगा। सिर्फ अगर नूर की जरूरत थी तो नूर पहले से मौजूद थे, नूरी मखलूक दुनिया में मौजूद थी। एक नूर बढ़ाने की जरूरत क्या थी? और अगर तुम्हारी तरह बशर बना के नबी को भेजना था तो तुम तो थे ही पहले से, एक आदमी बढ़ाने की जरूरत क्या थी? जरा दोनों चीज जहन में रखिएगा। तुम तो थे ही पहले से। जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बशर, तो उनसे कहिए कि तुम तो पहले से थे ही। जब तुम थे तो एक आदमी बढ़ाने की जरूरत क्या थी? एक आदमी पैदा करने की जरूरत क्या थी? यहाँ से पता चला कि प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ने खाली नूर बना के भी पैदा नहीं फरमाया, हमारी तरह बशर बना के पैदा भी नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने 571 ईस्वी में आमना के कोख से अब्दुल मुत्तलिब के घर में, जनाब अब्दुल्ला के आंगन में, कबीला कुरैश में, बनु हाशिम में, मक्के की सरजमीन पर जो प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया था, तो खाली नूर बना के नहीं, खाली हमारी तरह बशर बना के नहीं, बल्कि अल्लाह ने पैदा फरमाया तो अपने नबी को नूर भी बनाया, अपने नबी को बशर भी बनाया। इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो खाली बशर भी नहीं है, खाली नूर भी नहीं है, बल्कि मेरा नबी नूरी बशर है, मेरा नबी नूरी बशर है। इसलिए मेरा नबी, अल्लाह ने मेरे नबी को नूर इसलिए बनाया कि अगर नूर ना होता तो नूर वाले से लेगा कैसे, और अगर बशर ना होगा तो अपने गुनहगार उम्मतियों को देगा कैसे? लिहाजा हमारा नबी अगर नूर है तो खुदा से लेने के लिए, और बशर है तो गुनहगारों को देने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हैत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। इसलिए मेरे भाई, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नूरी बशर है, नूर है नूर वाले से लेने के लिए, और बशर है हम गुनहगारों को देने के लिए। अभी तो आका ने फरमाया कि अल्लाह मुझे देता है और मैं बांट दिया करता हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत इसलिए नबी नूर है लेने के लिए, बशर है गुनहगारों को देने के लिए। इसलिए मेरे भाई, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो खाली नूर नहीं है बल्कि नूरी बशर है। क्या है? तभी तो बरेली का ताजदार कहता है, सुबह तैबा में हुई पकता है बाड़ा नूर का, वाह वाह। सुबह तैबा में हुई पकता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वाह वाह। मैं गादा तू बादशाह भर दे ताला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। वाह 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 वाह। और ऐ रजा अहमद नूरी का फैज नूर है, ऐ रजा
یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نور کب اللہ نے پیدا کیا؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبی بنایا، ان کی بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور پیارے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں، علماء کرام کا قافلہ موجود ہے، میں نے علماء کرام جو ممبر رسول پر تشریف فرما ہے سب کا نام میں نہیں جانتا، اس لیے معاف کیجئے گا۔ اور ویسے بھی میری عادت نہیں ہے کہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کے فردن اپنے علماء کرام کی تعریف و توصیف بیان کروں، اس کا تذکرہ کروں، اور میں اپنے علماء کو اس سے منع بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ کام نہ قیب جلسہ کا ہے، نہ مقرر کا ہے، نہ شاعر کا ہے، نہ نطخاں کا ہے، یہ کام نقیب جلسہ کا ہے۔ اور نقیب جلسہ یہ کام جب کرتے ہیں تو ہم کو دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نقیب جلسہ جب یہ کام کر ہی رہے ہیں تو دوبارہ ہم کر کے اپنا ٹائم کیوں خراب کریں، آپ کا وقت کیوں برباد کریں؟ اس لیے ذرا توجہ سے سنیے گا، علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، کب پیدا کیا؟ آئے اسی پیارے مصطفیٰ سے پوچھا جائے۔ آقا فرماتے ہیں کنتو نبیّ بین الماء والطین، ایک جگہ آقا نے فرمایا کنتو نبیّ بین الروح والجسد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، ابھی ان کا بنانے کے لیے مٹی گودھی جا رہی تھی، آقا فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا۔ آقا فرماتے ہیں جس وقت جناب آدم کے جسم میں روح ڈالی جا رہی تھی، آقا فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا۔ گویا آدم سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ آئے ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مدارج النبوت، حوالہ بھی نوٹ کیجئے گا، حوالہ یاد رکھیے گا، تاکہ کل کوئی خبیث، کل کوئی انگریزی اولاد، کل کوئی یزیدی آپ سے اگر سوال کرے اور کہے رات میں جو مولوی آیا تھا حسن پورا سے وہ بول کے تو چلا گیا لیکن حوالہ بتا کے نہیں گیا، کتاب دے کے نہیں گیا۔ کتاب کا نام یاد کرے، حضرت علامہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مقدس ہے۔ اگر کسی کے من نے دودھ پلایا ہے کوئی حلالی تو لگائے حضرت علامہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز محدی دہلوی پہ فتویٰ، وہ کتاب لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے مدارج النبوت، مدارج النبوت جلد نمبر 2، یاد رکھیے گا میرے بھائی۔ آپ جو یہ کمکمے لگائے بیٹھے ہیں، مدرسے کو سجائے ہیں، آپ نے مسجدوں کو بھی سجایا ہوگا یا کل سجائیے گا، آپ نے سڑکوں کو سجایا ہے، مولانا حافظ رخسار صاحب قبلہ سڑکوں کو سجوا رہے ہیں، مدرسہ سجوا رہے ہیں، یہاں کمکمے لگوا رہے ہیں، بتیاں لگوا رہے ہیں، کل کوئی اعتراض کر سکتا ہے، حافظ رخسار صاحب قبلہ، علامہ کمال الدین صاحب قبلہ، مدرسے کے صدر صاحب قبلہ، سیکریٹری صاحب، مدرسے کے ارکان لکڑی درگاہ والوں، تمہارے یہاں مدرسہ سجایا گیا، یہ بدعت ہے، تم نے کیوں نہیں روکا؟ پھر بتی لگائی گئی ربیع النور کے موقع پر، یہ بدعت ہے، تم نے روکا کیوں نہیں؟ مسجدوں کو سجایا گیا، تم نے روکا کیوں نہیں؟ سڑکوں کو سجایا گیا، تم نے روکا کیوں نہیں؟ پہلے کتاب مدارج النبوت، حضرت علامہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب پیارے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ المکرمہ میں پیدا فرمایا تو حضرت علامہ عبدالحق محدی دہلوی فرماتے ہیں یہ وہ محدث ہے کہ بھارت کی سرزمین پر حدیثوں کا وجود نہیں تھا، حدیث کتاب کی شکل میں بھارت میں موجود نہیں تھی، حدیثوں کے درس و تدریس کا معاملہ بھارت میں نہیں تھا، حدیث بھارت میں نہیں پڑھائی جاتی تھی، حدیث لانے والے بھارت میں یہ حضرت علامہ عبدالحق محدی دہلوی کی ذات ہے۔ یہ علماء جو حدیث پڑھ رہے ہیں یہ علامہ عبدالحق محدی دہلوی کا احسان ہے، یہ علماء کے کلیجے میں جو حدیث پاک موجود ہے، کوئی بخاری شریف یاد کر رہا ہے، کوئی مسلم یاد کر رہا ہے، کوئی ابو داؤد یاد کر رہا ہے، کوئی نسائی یاد کر رہا ہے، کوئی مشکات یاد کر رہا ہے، کوئی صحیح ستہ پڑھ رہا ہے، یہ سب حضرت علامہ عبدالحق محدی دہلوی کا احسان ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پیارے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تو پیارے مصطفیٰ کو جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کے پاس اور پوری کائنات میں فرشتوں کے ذریعے کائنات کے ذرے ذرے کو سجا دیا تھا، زمین و آسمان کے تمام خلا کو اللہ نے سجوا دیا تھا فرشتوں سے۔ بلکہ حضرت علامہ عبدالحق محدی دہلوی فرماتے ہیں کہ جب پیارے مصطفیٰ پیدا ہوئے تو اللہ نے آسمان سے حضرت جبرائیل کو 3 جھنڈا دیا۔ کتنا جھنڈا دیا ذرا محبت سے بولیے، کتنا جھنڈا دیا؟ 3 جھنڈا دیا۔ 3 جھنڈا لے کر کے جاتے ہیں جناب جبرائیل، اور جناب جبرائیل جھنڈا لانے کے بعد پہلا جھنڈا گاڑتے ہیں خانہ کعبہ پر۔ حضرت علامہ عبدالحق محدی دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر گاڑا گیا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے پچھم چلا
چلا گیا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے پورب چلا گیا. اے لکڑی درگاہ کے مسلمانوں، اپنی قسمت پہ جتنا بھی ناز کرو کم ہے. اے بھارت کے مسلمانوں، اے ہندوستانی مسلمانوں، ہم اپنی قسمت پہ جتنا بھی ناز کرے کم ہے. اس لیے کہ حضرت علامہ عبدالحق وحدی دہلوی فرماتے ہیں ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر، ایک خانہ کعبہ کے پچھم، ایک خانہ کعبہ کے پورب. اب بھارت خانہ کعبہ سے پورب ہے، یہ پورب والا جھنڈا خانہ کعبہ سے جو پورب چلا تھا وہ بھارت میں آنا ہو چاہے نہ آیا ہو، لیکن بھارت میں ضد میں ضرور چلا گیا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. واہ واہ میرے بھائی، بھارت میں آیا چاہے نہیں آیا، بھارت کے سمت میں چلا ہے وہ جھنڈا. میرے بھائی، اب اگر حضرت جبرائیل خانہ کعبہ پہ جھنڈا گاڑے تو ہم اپنی مسجدوں میں جھنڈا گاڑیں گے تو غلط ہوگا کہ صحیح؟ بولیے نا، غلط ہوگا کہ بولیے صحیح ہے نا؟ گاڑیں گے نا جھنڈا، اور جو روکے گا اس کے کلیجے پہ گاڑیے گا، جو روکے گا اس کے کلیجے پہ گاڑیے گا. اور میرے بھائی، اب کوئی کہے کہ وہ تو خانہ کعبہ پہ گاڑا گیا تھا، یہاں تم مسجدوں پہ کیوں گاڑتے ہو؟ تو ایک روایت اور ہے، حضرت علامہ عبدالحق وحدی دہلوی فرماتے ہیں کہ 3 جھنڈا آیا تھا، تو ایک خانہ کعبہ پہ لگا تھا، دوسرا بیت المقدس پہ لگا تھا، مسجد اقصی پہ لگا تھا. واہ واہ. دوسرا جھنڈا کہاں لگا تھا؟ بیت المقدس مسجد اقصی پہ لگا تھا. لہٰذا جب مسجد اقصی پہ جھنڈا لگانا جائز ہے تو ہم محلے کی مسجدوں میں جھنڈا لگائیں گے تو ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ میرے بھائی، بہرحال اس لیے جھنڈا لگائیں، کمکما لگائیں، بتیاں لگائیں، یہ سب جائز ہے، بلکہ پروردگار عالم کی سنت ہے. سبحان اللہ. بہرحال میں نور کی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. کتاب کا نام یاد رکھیے گا، مصنف کا نام بھی یاد رکھیے گا، رائٹر کا نام یاد رکھیے گا. میرے بھائی، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر نبی کے نور کو چند حصوں میں بانٹ دیا. نبی کے نور کو چند حصوں میں تقسیم کیا. کسی سے جنت کو پیدا کیا، کسی سے لوح و قلم کو پیدا کیا، کسی سے عرش کو، فرش کو، کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا. لیکن جب اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا تو پھر نبی کے نور سے اللہ نے سب سے پہلے کن چیزوں کو پیدا کیا؟ ذرا غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ اوپر سے بات چلی جائے گی. اس لیے کہ تاریخی بات ہے. اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو، اور پھر نبی کے نور سے اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ حضرت علامہ عبدالحق وحدی دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو، اور نبی کے نور سے اللہ نے سب سے پہلے تمام نبیوں کے انوار کو پیدا کیا. سبحان اللہ. کن کو پیدا کیا؟ تمام نبیوں کے انوار کو پیدا کیا، اور تمام نبیوں کے انوار کو پیدا کرنے کے بعد کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جتنے انبیاء کے انوار ہیں تمام انوار کو ایک جگہ اکٹھا کرو. عرش اعظم پر اکٹھا کیا گیا. جب عرش اعظم پر حضرت جبرائیل نے تمام نبیوں کے انوار کو اکٹھا کیا تو اللہ نے فرمایا جبرائیل سے، اے جبرائیل، اب میرے محبوب کا نور لاؤ اور لا کر کے ان نبیوں کے انوار کے سامنے کھڑا کر دو. اب ایک جانب تمام نبیوں کے انوار اور ایک جانب مصطفیٰ کا نور تنے تنہا، ایک جانب تمام نبی، ایک طرف مصطفیٰ کا نور اکیلا. تمام انبیاء کے نور جب تک ایک ساتھ تھے تب تک خوب چمک رہے تھے. جب تک نبی کا نور نہیں آیا تھا وہاں، جب تک نبی کا نور سامنے نہیں کیا گیا، جب تک نبی کے نور کو پردے میں رکھا گیا تھا، جب تک نبی کے نور کو تمام نبیوں کے انوار کے سامنے نہیں لایا گیا تھا، تب تک یہ تمام انوار چمک رہے تھے، دمک رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ منور کوئی نہیں، ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ روشنی والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں. لیکن جیسے ہی اللہ نے اپنے نبی کے نور کو تمام انبیاء کے انوار کے سامنے رکھا اور نبی کا نور تمام نبیوں کے انوار پر پڑا تو تمام انبیاء کے انوار کی روشنی مدھم پڑ گئی. گویا ان کا نور بجھنے لگا، ان کا نور ختم ہونے لگا، مدھم پڑنے لگی. اللہ تعالیٰ کے نبی کے نور کو جب تمام نبیوں کے نور کے سامنے لایا گیا، تمام انبیاء کے انوار چمک رہے تھے لیکن اب دھیرے دھیرے کم ہونے لگے، ان کی روشنی مدھم ہو گئی. تمام انبیاء کے انوار نے کہا تھا، اے پاک پروردگار عالم، اب
ابھی تک تو ہم چمک رہے تھے, ابھی تک تو ہم دمک رہے تھے, یہ کس کا نور ہے کہ تنے تنہا ہم لاکھوں کے نور پر بھاری پڑ گیا ہے, یہ اکیلا ہم سب کے انوار پر غالب آ گیا ہے. اے اللہ تبارک و تعالی, یہ کس کا نور مقدس ہے جو اتنا چمک رہا ہے, جو اتنا دمک رہا ہے؟ یہ کس کا نور ہے جو تنے تنہا ہم سب کا مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا, اے تمام انبیاء کے انوار سنو, یہ میرے نبی کا نور ہے, یہ میرے پیغمبر کا نور ہے, یہ میرے محبوب کا نور ہے, یہ خاتم انبیاء کا نور ہے, یہ تمام انبیاء کے سردار کا نور ہے, امت کے غمخوار کا نور ہے. اے انبیاء کے انوار سنو, اگر تم اس نبی سے محبت کرو گے, اگر تم اس نبی سے پیار کرو گے, اگر تم اس نبی پہ ایمان لانے کا وعدہ کرو گے, تو کل دنیا میں جب تم لوگوں کو پیدا کروں گا, دنیا میں جب تم لوگوں کو بھیجوں گا, تو میں تم لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تم میں کو جب بھیجوں گا تو کسی کو نبی بنا کے بھیجوں گا, کسی کو رسول بنا کے بھیجوں گا, کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجوں گا, کسی کو کتاب دے کے بھیجوں گا, کسی کو صحیفہ دے کے بھیجوں گا, کسی کو توریت دے کے بھیجوں گا, کسی کو زبور دے کے بھیجوں گا, کسی کو انجیل دے کے بھیجوں گا, کسی کو ایک صحیفہ دوں گا, کسی کو 10 صحیفہ دوں گا, کسی کو 12-15 صحیفہ دوں گا, جس کو جتنی ضرورت پڑے گی ویسے صحیفہ دے دے کے بھیجتا رہوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس نور پر ایمان لانے کا وعدہ کرو, نور سے محبت کرنے کا وعدہ کرو. تمام انبیاء کے انوار نے ایک زبان ہو کے کہا تھا, اے پروردگار عالم, ہم تیری وحدانیت کے ساتھ ساتھ تیرے رسول کے رسالت پر ایمان لاتے ہیں. اے پروردگار عالم, تیری ربوبیت کے ساتھ ساتھ ہم نبی کے نبوت پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا, اے انبیاء کے انوار, تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ, دنیا میں جب تم لوگوں کو پیدا کروں گا تو پیدا نہ کروں گا, پہلے نبوت کا تاج عطا فرما دوں گا. واہ 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 واہ, بہت خوب. پیدا بعد میں کروں گا, پہلے نبوت کا تاج ذری عطا فرما دوں گا. اب بتائیے کہ جتنے نبی جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے, اللہ کہہ رہا ہے کہ پیدا بعد میں کروں گا, پہلے نبی بنا دوں گا. تو جس کے صدقے میں تمام نبیوں کو نبی بنا کے پیدا کیا جا رہا ہے, اللہ نے اس نبی کو بغیر نبی بنائے کیسے پیدا فرما دیا؟ بھیجا میں بات آنے والی ہے, یہ وہی کہے گا جو رانچی جانے کے قابل ہوگا, رانچی نہیں تو کم سے کم آگرہ ضرور چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائی, ان ظالموں کے چکر میں مت پڑیے گا, کتاب پڑھیے گا, مطالعہ کیجیے گا. بات سمجھ میں نہ آئے تو دارالعلوم شاہ ارضا میں قاری صاحب کے پاس چلے آئیے گا, علامہ کمال الدین صاحب کے پاس چلے آئیے گا, مدرسین جو یہاں کے ہیں ان سے ملیے گا, آپ کا مسئلہ حل کرتے چلے جائیں گے. کہیے انشاءاللہ, اور محبت سے بولے نا انشاءاللہ. ختم کر دیں, تھک گئے, سنیے گا, اچھا لگا تھا, کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ, اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. آپ لوگ تھک جائیے گا تو ہم خاموش ہو جائیں گے. میرے بھائی بہرحال محبت سے سنیے, بڑا اچھا سن رہے ہیں, میں چلا چلی والی بات اور تقریر نہیں کرتا, اطمینان سے سنیے, بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. اتنی اچھی سماعت ہو تو ہم 2-4 گھنٹہ تو ویسے ہی بول جائیں گے, 2-4 گھنٹہ, اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد ختم کر دیں گے 2-4 گھنٹہ میں, ٹھیک ہے جی. بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور مصطفیٰ کو اللہ نے پیدا کیا, اور پھر تمام انبیاء کے انوار کو پیدا کیا, سامنے کیا, پھر وعدہ لیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا کہ اب اپنے نبی کے نور کو دنیا میں بھیجوں گا, اب اپنے نبی کے نور کو دنیا میں بھیجوں گا. جیسے ہی اللہ نے فیصلہ کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا. جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے فرمایا وقت آئے گا تو جواب دوں گا. تم اعتراض کر رہے ہو, جاؤ جا کر کے آدم کا پتلا تیار کرو. اب فرشتے آئے زمین پر جناب آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے, جناب آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے. اب فرشتے جب آئے تو آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار کرنے کے لیے 4 چیزیں اکٹھا کی گئی. کتنی؟ اور میں آپ سے بولیے کتنی؟ 4 چیزیں. کیا کیا؟ ہوا, پانی, آگ, مٹی. کئی چیزیں ہوئی؟ 5. کیا ہو گئی؟ 4. ہوا, پانی, آگ, مٹی. یہ 4 چیزیں اللہ نے جمع فرما دیا. یہی وجہ ہے کہ ان 4 چیزوں کو انسان برداشت کر جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو فرشتوں سے جمع کروایا. اچھا, آدم علیہ السلام کے جسم میں کہاں کی مٹی رکھی گئی تھی؟ لکڑی درگاہ کی کہاں کی مٹی رکھی گئی تھی؟ کہاں کی مٹی رکھی گئی تھی؟ میرے بھائی اس میں کچھ اختلاف ہے.
کچھ علماء نے لکھا ہے خانہ کعبہ، لیکن زیادہ تر جس پہ فتویٰ ہے اور جہاں علماء گئے ہیں جو اصل قول ہے وہ یہ ہے کہ تمام دنیا کی دھرتی کو مٹی کو اکٹھا کی گئی اور تمام دنیا کی مٹی جناب آدم علیہ السلام کے پتلے میں رکھی گئی ہے۔ اب آبا کے جسم میں کس کی مٹی ہے؟ پوری دنیا کی۔ تو لکڑی درگاہ کی مٹی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اچھا، ان کے جسم میں تو پوری دنیا کی مٹی تھی، آپ کے جسم میں؟ آپ تو انہی کی نا اولاد ہیں، ہم سب ان کی اولاد ہیں، آپ کے جسم میں کہاں کی مٹی ہے؟ کہیے گا کہ مولوی صاحب ہم لوگ سوال کرنے آئے ہیں کہ تقریر کرنے آئے ہیں؟ کل قاری صاحب کا درس مت لے لیجئے گا، کہیے گا کہ کیسا مولانا بولا ہے تو خالی ہم ہی لوگوں سے سوال کر رہا تھا، تقریر نہیں کر رہا تھا۔ میرے بھائی، ہمارے جسم میں آپ کے جسم میں کہاں کی مٹی ہے؟ آدمی مرتا ہے نا، مرتے ہیں نا، لکڑی میں لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں؟ جب آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ قبر کھود کر کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو آدمی جہاں دفن کیا جاتا ہے اسی جگہ کی آدمی کے جسم مٹی ہے، ہر آدمی کے اس کے قبر کی مٹی ہے جہاں وہ دفن کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی کا رہنے والا عرب میں انتقال کر گیا اور وہیں دفن کر دیا گیا، اور لکڑی کا رہنے والا عرب میں انتقال کیا 15 دن 20 دن مہینہ دن کے بعد لکڑی میں لا چلی آئی، یہاں دفن ہوتا ہے نا دونوں طرح کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے جسم میں وہاں کی مٹی تھی وہاں دفن کر دیا گیا، اور جس کے جسم میں یہاں کی مٹی تھی یہاں لا کر کے دفن کیا گیا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے لگے فرشتے، بناتے بناتے نیچے سے بنانا شروع کیے۔ پہلے قدموں کو بنایا، کمر کو بنایا، پیٹ بنایا، سینہ بنایا۔ میرے بھائی، سینہ مقدس بنانے کے بعد دونوں بازو بنائے گئے، کندھا بنایا گیا اور گردن بنا دیے فرشتے۔ گردن تک بنائے اور بنا کر کے رک گئے، گردن بنا کے فرشتے رک گئے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اب فرشتے جب گردن بنا کے رکے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے آدم کا چہرہ بناؤ، آدم علیہ السلام کی ناک بناؤ، گال بناؤ، رخسار بناؤ، آنکھ بناؤ، پیشانی بناؤ، بھاؤں بناؤ، پلکیں بناؤ، داڑھی بناؤ، ٹوٹی بناؤ، جبڑا بناؤ، زبان بناؤ، پورا چہرہ تیار کرو۔ فرشتوں نے کہا اے پاک پروردگار عالم، جتنا ہمیں معلوم تھا ہم نے بنا دیا، اب جو ہم کو معلوم نہیں ہے ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب نہیں معلوم ہے تو تم ہٹو، اور فرشتوں کی جماعت ہٹی، پروردگار عالم کی رحمت سٹی۔ سبحان اللہ۔ اب پاک پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ناک کو بنایا، کان کو بنایا، گال کو بنایا، رخسار کو بنایا، داڑھی کو بنایا، جبڑے کو بنایا، زبان کو بنایا، ہونٹ کو بنایا، آنکھ کو بنایا، بھاؤں کو بنایا، پلکوں کو بنایا، پیشانی کو بنایا۔ یہ انسان کا پورا چہرہ پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ اب ذرا رک کے سنیے گا میرے بھائی، آج انسان ایک دوسرے کے چہرے کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے فلاں کا چہرہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کی ناک ٹھیک نہیں ہے، فلاں کا کان ٹھیک نہیں ہے، اس کا گال دیکھو دھسا ہوا ہے، اس کا گال دیکھو رسگلہ کی طرح پھولا ہوا ہے، اس کی پیشانی دیکھو اتنی بڑی ہے، اس کی پیشانی دیکھو اتنی چھوٹی ہے، اس کی آنکھ دیکھو اتنی چھوٹی ہے، اس کی آنکھ دیکھو اتنی بڑی ہے۔ انسان کے چہرے میں برائی نکالتا ہے، توہین کرتا ہے، برائی کرتا ہے، نقص نکالا کرتا ہے۔ اے لکڑی درگاہ کے مسلمانوں، اے مدرسہ دارالعلوم شاہ ارزا کے اس مقدس حسین شان میں بیٹھ کر کے سیرت مصطفیٰ سننے والے میرے اسلامی بھائی ہو، ہاتھ میں عیب نکالیے گا تو کام چل سکتا ہے، پیر میں عیب نکالیے گا تو کام تھوڑی دیر کے لیے چل سکتا ہے، لیکن اگر چہرے میں کوئی عیب نکالتا ہے تو گویا رب کے بناوٹ میں عیب نکالنا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ناک بنانے والا خدا ہے، آپ کیسے کہیں گے کہ ناک ٹھیک نہیں ہے؟ گال بنانے والا خدا ہے، کیسے کہیے گا ٹھیک نہیں ہے؟ کان بنانے والا خدا ہے، کیسے کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے؟ پیشانی بنانے والا خدا ہے، کیسے کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے؟ داڑھی بنانے والا خدا ہے، کیسے کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے؟ آنکھ بنانے والا خدا ہے، پیشانی بنانے والا خدا ہے، یہ پورا چہرہ بنانے والا خدا ہے، پھر کیسے کہہ دیتے ہیں ٹھیک نہیں ہے؟ یہ توجہ میرے بھائی اس وقت بھی رکھیے گا جب کوئی بیٹا دیکھنے کے لیے جائیے گا، کوئی بیٹی دیکھنے کے لیے جائیے گا تو لوگ کہتے ہیں اس کا چہرہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، اس کا چہرہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ دوسرا عیب نکال کر کے، دوسرا نقص نکال کر کے آپ پیچھے ہو جائیے گا، لیکن میرے اسلامی بھائی خبردار، کسی کے چہرے میں عیب مت نکالیے گا، کسی کے چہرے میں عیب جوئی مت کیجیے گا۔ عیب جوئی
ابھی تک ان کا جسم آدمی کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی ہونے کے لیے جسم کے ساتھ ساتھ روح کی ضرورت پڑتی ہے. سبحان اللہ. جسم کے ساتھ ساتھ روح کی ضرورت پڑتی ہے. اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اٹھاؤ روح آدم کو ڈال دو جسم آدم میں. اب فرشتے چلے اٹھائے روح آدم کو لا کے جسم آدم میں ڈالے تو جسم آدم میں روح آدم جتنی تیزی سے اندر گئی اتنی تیزی سے پلٹ کے باہر آ گئی. جتنی تیزی سے اندر گئی اتنی ہی تیزی سے واپس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے روح آدم تیرا گھر جسم آدم ہے، تیرا مسکن جسم آدم ہے، تیرا ٹھکانہ جسم آدم ہے، پلٹ کے واپس کیوں چلی آئی؟ روح آدم نے کہا تھا اے اللہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرا ٹھکانہ جسم آدم ہے، میرا گھر جسم آدم ہے، لیکن اے پاک پروردگار عالم جناب آدم کے جسم میں اندھیرا ہے. کیا ہے؟ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ڈر لگ رہا ہے. اے پاک پروردگار عالم اگر جناب آدم کے جسم میں روشنی پا جائے، اگر روشنی پیدا ہو جائے، نور آ جائے، چمک دمک آ جائے تو میں جا کے قرار پکڑ لوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل 70,000 فرشتوں کا قافلہ لے کے میری بارگاہ میں آ جاؤ. یہ دیکھو میں نے اپنے نبی کا نور اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا کیا تھا اور جنت کا وجود نہیں تھا اس لیے میں نے جنت میں نہیں رکھا. حور و غلما کا وجود نہیں تھا اس لیے حور و غلما کی پیشانی میں نہیں ڈالا. انبیاء کا وجود نہیں تھا اس لیے انبیاء کے صلب انور میں نہیں ڈالا. کائنات کے ذرے ذرے کا وجود نہیں تھا اس لیے میں نے کہیں نہیں رکھا بلکہ اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اپنے قرب خاص میں جگہ دے دیا. جبرائیل 70,000 فرشتہ لے کر گیا، اس نور مقدس کو اٹھا اور جنا کر لے جا کر کے جناب آدم کا جسم آدم میں لے جا کر کے ڈالو، جناب آدم کے جسم میں ڈالو. اب جناب جبرائیل چلے ہیں روح مقدس لے کے ساتھ ساتھ نور مصطفیٰ بھی لے کے چلے ہیں. اب نور مصطفیٰ لایا گیا جس میں آدم میں ڈالا گیا. اب نور مصطفیٰ جس میں آدم میں پڑا ہے تو جناب آدم نیچے سے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک، بائیں سے بائیں تک، اندر سے باہر تک چمکنے لگے. جناب آدم چمکنے لگے تو جناب آدم کی روح میں قرار پکڑ لیتی ہے، جناب آدم آدمی بن جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. واہ واہ بہت خوب. اب جناب آدم علیہ السلام آدمی بن گئے میرے بھائی. اب جناب آدم کے جسم میں روح ہے، آدم ہے، نور مصطفیٰ ہے. ایک نقطہ آپ کو دیتا چلوں کہ آدم علیہ السلام کی روح جناب آدم کے جسم میں کیوں نہیں رکی تھی؟ تھوڑا بولیے کیوں نہیں رکی تھی؟ اندھیرا تھا. پیچھے والے نوجوان بھائی بولے کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا تھا. آپ قبر دیکھیں ہیں، بولیے نہ چانا دیکھیں ہیں جہاں نوجوان طبقہ نہیں چچا اترتا ہے، بوڑھا آدمی کو اتارا جاتا ہے کہ آپ جائیے آپ کا نمبر آ گیا ہے. پھنسیے گا تو آپ سمجھیے گا ہم نوجوان ہیں، ہم کہے اتریں گے. میرے بھائی قبر دیکھے ہیں نا، قبر میں روشنی ہوتی ہے کہ تاریکی؟ اندھیرا ہے نا، بولیے نا اندھیرا ہے نا، اندھیرا ہے. تو وہاں ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ڈر لگے گا نا قبر میں. جناب آدم کے جسم میں اگر روح نہ ہو تو روح آدم قرار نہ پکڑے. ہماری قبر میں بھی اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ہمیں وہاں ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ روشنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولے قبر میں روشنی چاہیے، قبر میں لائٹ چاہیے. تو کوئی اپنے قبر میں ٹیوب لائٹ لگاتا ہے، سی ایف ایل لگاتا ہے، جنریٹر لگاتا ہے، موٹر لگاتا ہے، قبر کو سجاتا ہے. نہیں سجایا جاتا. جب بتی نہیں لگائی جاتی ہے روشنی کیسے پیدا ہوگی؟ میرے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو مدرسے کے مدرسین بتائیں گے، یہ علماء بتائیں گے کہ مدرسے کے قبر میں روشنی کا انتظام کیسے ہوگا، وہاں سی ایف ایل کا انتظام کیسے ہوگا، ٹیوب لائٹ کا انتظام کیسے ہوگا. آپ کہیں گے وہاں کوئی آج تک ایسا انجینئر پیدا نہیں ہوا، ایسا انجینئر آج تک جنم نہیں لیا کہ یہ بتائیں اور یہ کہتے کہ وہاں بتی کا انتظام اس طریقے سے ہوگا، وائرنگ کا کام اس طریقے سے ہوگا، لائٹ کا کام اس طریقے سے ہوگا. میرے بھائی قبر میں روشنی پیدا کرنے کا انجینئر اگر آپ کو کہیں ملے گا تو دارالعلوم شاہیار میں ملے گا، اگر کہیں ملے گا تو مدرسوں میں ملے گا، کہیں ملے گا تو مسجدوں میں ملے گا. انجینئر ملے گا، ان حمزہ کرام سے ملے گا، ان علماء کرام سے ملے گا. یہ آپ کو بتائیں گے اگر قبر میں روشنی چاہیے، اگر قبر میں روشنی چاہیے، اگر قبر میں لائٹ چاہیے، اگر قبر میں بتی چاہیے، فجر سے لے کر کے عشاء تک 5 وقت کی نماز پڑھو قبر میں روشنی پیدا ہو جائے گی. ماں باپ کی خدمت کرو قبر میں روشنی پیدا ہو جائے گی. اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرو قبر میں روشنی پیدا ہو جائے گی. بیویاں اپنے شوہروں کا حقوق ادا کرو قبر میں روشنی پیدا ہو جائے گی. بیٹیاں اسلام میرا
روشنی پیدا ہو. واہ 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 بہت خوب. اس لیے میرے بھائی اگر قبر میں روشنی چاہیے تو سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرے, سیرت مصطفیٰ پہ عملی جامہ پہنا ہے. اب جناب آدم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ جنت میں. واقعہ بہت مشہور ہے اس لیے ادھر نہیں جاؤں گا. اب جناب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے اور کہاں آئے؟ کہاں آئے؟ بھارت میں. کہاں آئے؟ بولیے نا کہاں آئے؟ اتنا ڈر کہاں رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں آئے؟ بھارت میں آئے, جو آج سری لنکا میں پہاڑ چلا گیا ہے, لیکن وہ تو اس وقت تھا بھارت میں ہی. اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام جتنا حج کیے دوسرے ملک سے نہیں کیے, سب بھارت سے کیے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ بھی پیدل جا کے کیے ہیں, اور 1-2 حج نہیں 40 حج کیے ہیں. سبحان اللہ. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. 40 حج پیدل, اور وہ بھی بھارت سے جا کے کیے ہیں. میرے بھائی جب بات آئی تو بتا دوں, یہ خاتون پیدل جا رہی حج کے لیے, خدا جانے صحیح ہے یا غلط. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. مطلب وہ جا رہی ہے, وہ صرف نیٹ پر ہے یا واقعی جا رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتی ہے. علماء کرام موجود, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے, یعنی اس کا اپنے والد ہو, اپنے چچا ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, شوہر ہو, اگر یہ افراد نہیں ہیں تو وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتی ہے. کب؟ ٹرین سے, جہاز سے, اڑ کے جب نہیں جا سکتی ہے تو پیدل بغیر محرم کے کوئی حج بیت اللہ کے لیے عورت کیسے جا سکتی ہے؟ اور وہ بھی اس پرفتن زمانے میں, پرفتن دور میں. ایک اور عورت نکلی تھی نا جو جا رہی تھی ایودھیا, بعد میں چیک ہوا تو کہیں اور نکلی, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. وہی حال وہاں بھی ہوا تھا, خدا جانے ادھر کیا معاملہ حق ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. بہرحال میرے بھائی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اور اس کے بعد بھارت میں بھیجے گئے. جب بھارت میں بھیجے گئے تو جناب آدم علیہ السلام کا نکاح بھی جنت ہی میں ہو گیا تھا. اس لیے کہ جناب آدم جب جنت میں گئے نا تو جناب آدم کا دل جنت میں نہیں لگتا تھا, طبیعت نہیں لگتی تھی. جناب آدم علیہ السلام چونکہ اکیلے تھے, اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا دل نہیں لگ رہا, طبیعت نہیں لگ رہی ہے, من نہیں لگ رہا ہے, اچھا ٹھیک ہے ابھی ساتھی پیدا کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے آنکھ پہ تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہوا اور جناب آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے اماں پیدا ہو گئی, اماں ہوا پیدا ہو گئی. اس لیے ان کا نام ہوا ہے, یعنی زندے سے یہ پیدا کی گئی ہے, اس لیے ان کا نام ہوا ہے. میرے بھائی جناب اماں ہوا جب پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو دیکھ کے مست ہو گئے, خوش ہو گئے, ہاتھ بڑھانا چاہے. اللہ نے فرمایا خبردار رک جاؤ, ابھی نکاح نہیں ہوا. کیا اللہ نے فرمایا؟ نکاح نہیں ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ابھی نکاح نہیں ہوا, ٹھیک ہے جنت میں سب کچھ میرے لیے ہے. اللہ نے فرمایا ہاں سب پوری جنت تمہارے لیے ہے, لیکن پہلے نکاح تو کر لو. حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا. کس نے پڑھایا؟ کوئی آدمی تھا ہی نہیں. پڑھایا تو اللہ تبارک و تعالی نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام آگے بڑھے, اللہ نے فرمایا رک جاؤ. حضرت آدم نے کہا یا اللہ اب کیا ہوا؟ نکاح تو ہو گیا, اب تو بیوی میرے لیے حلال ہو گئی, ہوا حلال ہو گئی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن دین مہر تو ادا کر لو. جس کو آج مرد کہتا ہے مرے گی تو معاف کرا لیں گے, کب معاف کرائیں گے؟ مرے گی تب. ارے بڑھواک جب مر گئی تو معاف کیسے کرے گی؟ مر گئی تو معاف کیسے کرے گی؟ اس لیے زندگی میں ادا کیجئے, بھیک منگا مت بنیے, بیوی سے بھیک مت مانگیے, اس کا حق ہے ادا کر دیجئے, اس کا حق ہے ادا کر دیجئے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے, کیا دین مہر میں دوں؟ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 2 قسم کی روایت ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ اور ایک روایت میں ہے 20 مرتبہ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر درود پڑھ لے دین مہر ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ, میرے محبوب پر درود پڑھ لو دین مہر ادا ہو جائے گا. اب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا جنت سے بھارت میں. اچھا بھارت میں جب آئے تو کوئی تھا بھارت میں؟ بولیے نا, بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں, پوائنٹ کی بات دینے والا ہوں. بھارت میں کوئی تھا؟ ہمارے باپ دادا نانا نانی کوئی, ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی نہیں تھا. تو پورا بھارت کس کا ہوا؟ نہ بجھائی. ارے لکڑی درگاہ میں جو سب سے پہلے آئی ہوئی 50 بیگھا قبضہ کیلے ہوئی, تو دنیا سے جانے کے بعد وہ 50 بیگھا کس کا ہوگا؟ جو سب سے پہلے آیا ہوگا اسی کا نام. اب جناب آدم بھارت میں آئے تو پورا بھارت کس کا ہوا؟ جناب آدم علیہ السلام کا. آپ کس کی اولاد ہیں؟
آدم علیہ السلام کی. اب آپ کے ابا اگر 5 بیگھہ زمین چھوڑ کے گئے ہیں تو 5 بیگھہ محلہ والا لیتا ہے کہ آپ لوگ لیتے ہیں؟ آپ لوگ لیتے ہیں نا. تو یہ پورا بھارت جناب آدم کا ہے. آدم علیہ السلام بھارت میں آئے, آدم علیہ السلام کا پورا بھارت, آدم علیہ السلام کی ملکیت یہاں, ہم آدم کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تو پورا بھارت ہمارا ہے, پورا بھارت ہمارا ہے, اس لیے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اس لیے بھارت ہمارا ہے, ہم دوسرے نہیں ہیں. بار جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا ایک ساتھ رہنے لگے. اب اللہ تعالیٰ ہر حمل سے جڑوا بچہ پیدا فرماتا تھا, ہر حمل سے جڑوا بچہ, ایک بیٹا ایک بیٹی, ایک بیٹا ایک بیٹی. اور شادی کیسے ہوتی تھی؟ اس میں کا بیٹا اس میں کی بیٹی, اس میں کی بیٹی اس میں کا بیٹا, یعنی بدل دیا جاتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جناب آدم علیہ السلام کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جس کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی, بلکہ اللہ نے جناب آدم کو ایک بیٹا دیا جو تنہا پیدا کیے گئے, جو اکیلا پیدا کیے گئے, جو اکیلا اس دنیا میں آئے, جن کا نام جناب شیس علیہ السلام ہے. جناب شیس علیہ السلام کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا, تنہا پیدا کیا. اب ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جتنی اولادیں عطا فرمائی سب جڑوا اولادیں اللہ نے عطا کیا, ایک بیٹا ایک بیٹی ایک بیٹی ایک بیٹا. لیکن جناب شیس کو اللہ نے اکیلا پیدا کیوں کیا, تنہا پیدا کیوں کیا؟ تو نور مصطفیٰ ذہن میں رکھیے گا, صرف نور مصطفیٰ بتا رہا ہے میرے بھائی. جناب شیس علیہ السلام کو اللہ نے تنہا اس لیے پیدا کیا تھا, اکیلا اس لیے پیدا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ جناب آدم کے صلب انور میں, جناب آدم کی پیشانی میں جو مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا, جو مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا, جس کی وجہ سے جناب آدم ہر جگہ کامیاب رہے, ان کی توبہ قبول کر لی گئی. جناب آدم علیہ السلام کی عمر مبارک مکمل ہونے والی تھی, دنیا سے جانے والے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جناب آدم کے جسم سے نور مصطفیٰ کو نکال لیا جائے, اور جناب آدم کے جسم سے نور مصطفیٰ نکال کر کے اس کو آگے بڑھا دیا جائے. آج ظالم جو کہتا ہے نبی ہماری طرح بشر, تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تعریف سنیے. جب اللہ نے اپنے نبی کے نور کو آگے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو جناب آدم کے ذریعے سے جناب حوا کے صلب انور میں, ان کے شکل انور میں جب نطفہ ڈالا گیا تو جڑوا نہیں بلکہ اکیلا ڈالا گیا. جناب شیس علیہ السلام کو اس لیے اللہ نے اکیلا پیدا کیا کہ اگر جڑوا پیدا کرتا تو پورے نور میں اشتراک ہو جاتا, اور نبی کے نور کو دنیا میں آگے بھیجنے میں پہلے شامل ہو جاتا. اس لیے اللہ کو اشتراک پسند نہیں آیا, شمولیت پسند نہیں آئی, اس لیے نور مصطفیٰ چونکہ آگے بھیجنا تھا جناب شیس کو عطا کرنا تھا, اس لیے جناب شیس نے تنہا اور اکیلا پیدا کیا. جناب شیس علیہ السلام اس لیے تنہا اور اکیلا پیدا کیے گئے. جناب آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 1000 سال. کتنی ہے؟ 1000 سال. میرے بھائی جناب آدم علیہ السلام کی عمر مبارک بولیے نا تھوڑا سا, کتنی ہے؟ 1000 سال. جب جناب آدم علیہ السلام کی عمر مبارک مکمل ہونے لگی تو اپنے بیٹے جناب شیس کو بلاتے ہیں. بس آخری بات سن لیجیے میرے بھائی, جناب شیس کو بلاتے اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا شیس تجھے معلوم ہے اللہ نے تجھے کامیابی کی منزل عطا فرمائی, تجھے نبوت کا تاج ذری عطا فرمایا, تم ہر موڑ پر کامیاب رہتے ہو. جانتے ہو کیوں؟ جناب شیس علیہ السلام نے عرض کیا بابا یہ آپ کا کمال ہے, میری ماں حوا کا کمال ہے. جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا نہیں, غلط کہہ رہے ہو, اے بیٹا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں تیری ماں حوا کا کوئی کمال نہیں ہے, نہ اس میں میرا کمال ہے, نہ تیرا کمال ہے, نہ تیری ماں حوا کا کمال ہے. جناب شیس نے کہا تھا بابا پھر اس میں کس کا کمال ہے؟ جناب آدم نے فرمایا وہ نور پاک مصطفیٰ جو میرے پاس تھا, جس کی وجہ سے میں کامیاب تھا, وہ نور پاک مصطفیٰ اللہ نے تیری پیشانی میں رکھ دیا ہے, تیرے صلب انور میں رکھ دیا ہے, تیرے جسم مقدس میں رکھ دیا ہے. اے بیٹا شیس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد نور مصطفیٰ کی محافظت کرو گے, نور مصطفیٰ کا احترام کرو گے, اس کی عزت کرو گے, اس کی تعظیم کرو گے. جناب شیس علیہ السلام کہا, ان کے بابا جناب آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے, ہاتھ میں لے کر کے وعدہ کرتے ہیں, کہتے ہیں بابا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں نور مصطفیٰ سے ویسی ہی محبت کروں گا جیسی محبت آپ نے کی ہے, میں ویسی ہی
خدمت کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب شیس علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. اب جناب شیس علیہ السلام کے پاس یہ نور پاک مصطفیٰ رہا. اب جناب شیس علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 912 برس. کتنی ہے؟ بولیے کتنی ہے؟ 912 برس. جناب شیس علیہ السلام کی عمر مبارک، یہ نور پاک مصطفیٰ 912 برس. ان کی عمر مبارک جب تک تھی وہ دنیا میں اسی نور مبارک، اس نور مقدس کے صدقے میں کامیاب رہے، کامران رہے. پھر ان کے بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام انوش رکھا گیا. ان کے پاس نور پاک مصطفیٰ آیا. پھر انوش سے میرے بھائی کائنان میں آیا، کائنان سے محلائیل میں آیا، محلائیل سے اوس میں آیا، اور پھر اوس کے بعد یہ نور پاک مصطفیٰ جناب ادریس میں آیا، جناب ادریس میں آیا. میرے بھائی انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، بات ہوگی، اور وہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جناب ادریس علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، جناب ادریس علیہ السلام نور پاک مصطفیٰ لے کر کے کتنے دن کامیاب رہے، پھر جناب ادریس سے یہ نور پاک مصطفیٰ آگے کیسے بڑھا، کس کے پاس گیا. انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی، بات ہوگی. مولا تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھ سے بولنے میں، آپ لوگوں سے سننے میں کسی قسم کی خامی، غلطی، بھول چول، لغون شہون عمدن خطا ہو گئی ہو تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے ساتھ مل کے محبت سے، خلوص سے، پیار سے، سیدھے دل سے توبہ کریں اور مل کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ. کلمہ نہ پڑھ بولو، تقریر ہم کیے تھک گئے آپ لوگ. محبت سے کلمہ شریف پڑھیے تاکہ ہم کرسی چھوڑیں. نہیں پڑھیے گا تو پھر شروع ہو جائیں گے. اب شروع ہو جائیں گے تو اب تقریر کریں گے. اس وقت سے تو تاریخ بتا رہے تھے، اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں تو محبت سے کلمہ شریف پڑھیے لا الہ. یہ دیکھیے قاری صاحب، یہ آپ کے سب مریدین ہیں، آپ کے ماننے والے لوگ ہیں. مجھ کو ہٹانے کے لیے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ باپ رے باپ کلمہ پڑھانا تو بولی سے پھر شروع ہو جائے. شروع نہیں ہوں گے، محبت سے پڑھیے، ایمان میں تازگی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اسی نیت سے پڑھیے، پڑھے پیار سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے. کیوں؟ یہ میرے ان کے سب کے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مسلمانان لکڑی درگاہ کو خصوصاً، مسلمانان کائنات کو عموماً جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک ہو.